الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج ہم خاموشی اور کم گوئی اس کی کیا اہمیت ہے اور قرآن و حدیث اور ہمارے اسلاف کا اس حوالے سے کیا طریقہ کار اور کیا ان کا اسوہ ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم جائزہ لیں گے۔ خاموشی یعنی چپ رہنا، اور اہل حال صوفیاء کے ہاں، اہل تصوف کے ہاں اسے باطنی توجہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سے مراد خاموشی سے یہ ہے کہ انسان ہر اس کام سے جس کے اندر دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو، زبان سے ایسی کوئی بات نہ کہے جو دنیا اور آخرت کے فائدہ سے خالی ہو، اس کو خاموشی، کم گوئی اور اہل حال تصوف کے ہاں اسے باطنی توجہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قوت گویائی، بولنے کی طاقت بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور انسانیت کو قوت گویائی ہی باقی مخلوق سے ممتاز کرتی ہے، مگر یہ قوت گویائی انسان کو بہت زیادہ آزمائشوں میں بھی ڈال دیتی ہے۔ اس حوالے سے یہ بات بڑی ضروری ہے جاننا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں ایک روایت نقل کی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ اے حضرت عیسیٰ، ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خاموش رہا کرو، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے عرض کی کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے خاموش رہنا۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ صرف بھلائی کی بات کی جائے، اور بھلائی کی بات کے علاوہ خاموشی اختیار کرنا ہی انسان کو جنت میں لے جا سکتا ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، خاموش رہنے کا یا کم گویائی، کم بولنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کو سوچنے کا، غور و فکر کرنے کا اور تدبر اور تفکر کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اس طرح اسے اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اپنا محاسبہ کرنے کا بہترین موقع میسر آ جاتا ہے۔ جب ہم قرآن پاک پر نظر ڈالتے ہیں تو قرآن مجید میں ایک آیہ کریمہ جو سورہ الروم کی آیت نمبر 8 ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ ارشاد ربانی ہے کہ کیا انہوں نے اپنے من میں کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے پیدا نہیں فرمایا مگر نظام حق اور مقررہ مدت کے دورانیے کے ساتھ، اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اب یہ آیہ کریمہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلا رہی ہے کہ انسان غور و فکر کرے زمین و آسمان میں اور زمین و آسمان کے درمیان جو چیزیں پائی جاتی ہیں، اور اس حوالے سے کوشش کرے کہ انسان کو رب سے ملاقات کرنی ہے، اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنے میں ہی انسانیت کی عافیت ہے، کیونکہ انسان اپنے ہر قول، ہر فعل اور ہر کہی ہوئی بات پر اللہ رب العزت کے ہاں جواب دہ ہے۔ خاموشی بہت ساری برکات لاتی ہے، اور بعض اوقات انسان کا خاموش رہنا بڑی بڑی فصاحت و بلاغت والی تقریروں سے بھی زیادہ کام کر جاتی ہے۔ خاموش اور کم گویائی کرنے سے انسان کا ضمیر روشن ہوتا ہے، اور انسان پختہ خیال بننے میں اس کو کافی حد تک مدد ملتی ہے۔
شیخ اکبر علامہ ابن عربی متوفہ 638 ہجری، انہوں نے خاموشی کی 2 اقسام بیان فرمائی ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک تو زبان کی خاموشی ہے اور ایک انسان کے دل کی خاموشی۔ زبان کی خاموشی یہ ہے کہ زبان ان باتوں کو چھوڑ دے جن کا تعلق غیر اللہ کے ساتھ ہو، اور جب انسان ایسی باتوں کو چھوڑ دے جن کا تعلق غیر اللہ کے ساتھ ہو تو یہ قسم خاموشی کی عوام اور راہ طریقت کے سالکین کی ہے۔ دوسری خاموشی جس کا ذکر شیخ اکبر ابن عربی نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ دل کی خاموشی ہے کہ دل میں شیطانی وسوسہ کسی وقت بھی پیدا نہ ہو، اور جب انسان کے دل میں شیطانی وسوسہ کسی بھی وقت پیدا نہ ہو تو یہ مقربین کی اور اہل مشاہدہ اور صاحبان حال کی خاموشی ہے۔ اس کا شیخ اکبر نے ذکر فرمایا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ خاموشی کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے ہم قرآن پاک اور احادیث نبویہ ان کا جائزہ لیں تو خاموشی میں عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اور یہ وہ انعام ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے جیسی نعمت سے نوازنا چاہا تو انہیں خاموش رہنے کی تلقین فرمائی۔ اس کا ذکر قرآن پاک نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 میں کیا ہے۔ ارشاد ہے، قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے زکریا، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے سوائے اشارے کے بات نہیں کر سکو گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور شام اور صبح اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ حاضرین محترم، خاموشی اہل معرفت کا شیوا ہے، اور اہل معرفت کا شیوا یہ ہے کہ وہ اپنے کلام پر نگرانی کرتے ہیں، وہ بولنے سے پہلے اسے تولتے ہیں، اور اگر انہیں مناسب لگے تو پھر بات کرتے ہیں، ادروائز اپنی زبان پر کنٹرول کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر قرآن پاک میں ذکر ہوتا ہے، سورہ الزخرف اس کی آیت نمبر 80، ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کیا وہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، ہم ضرور سنتے ہیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے بھی ان کے پاس لکھ رہے ہوتے۔ تو یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ انسان جو کچھ کہتا ہے خاموشی کے ساتھ اگر انسان زندگی گزارے تو عافیت ہے، اور جب انسان سرگوشی کرتا ہے یا پوشیدہ انداز میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بھی نوٹ کرنے والے اور لکھنے والے موجود ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے اہل ایمان کو بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھاتے ہوئے بھی خاموش رہنے کی تلقین کی، اور روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو اتنے ہمہ گوش ہو کے بیٹھتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے۔ قرآن مجید نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 108 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ اے مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح سوالات کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے؟ تو جو کوئی ایمان کے بدلے کفر حاصل کرے پس وہ واقعتاً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کثرت سے سوال کرتے تھے، اور یہاں بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے
کہ اہل ایمان سوال کم کیا کرو، اور بلکہ دوسری سورہ الحجرات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں تو یہ حکم ہے کہ آواز کو پست رکھو، اور اگر بے ادبی کر بیٹھے تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر تک بھی نہیں ہوگی۔ اس ذکر کے بعد معزز حاضرین و سامعین، جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر روشنی ڈالتے ہیں تو بے شمار ایسی احادیث ہیں جس میں کم گویائی اور خاموشی رہنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل ایمان کو نصیحت کی ہے کہ جب ضرورت ہو تو کم بولا جائے، کیونکہ زیادہ بولنا انسان کے لیے وبال کا باعث ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات منہ سے نکالے یا خاموش رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ الصمت حکم وقلیل فاعلہ، کہ خاموشی سراسر حکمتوں کا نام ہے مگر اسے اختیار کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، یعنی صاحب حکمت لوگ کم ہیں، ہر وقت لوگ بات چیت کرتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں اور حکمتوں سے اپنا دامن نہیں بھرتے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل کلام ابن آدم علیہ لا لہ الا امر بمعروف او نہی عن منکر او ذکر اللہ۔ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی ہر گفتگو میں اس کا نقصان ہے، فائدہ نہیں، سوائے اس گفتگو کے جو نیکی کا حکم دینے، برائی سے منع کرنے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مشتمل ہو۔ اگر انسان کا بولنا اس وجہ سے ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے رہا ہے، برائی سے منع کر رہا ہے اور ذکر الہی میں مشغول ہے، تو پھر انسان کا بولنا، قوت گویائی، وہ فائدہ ہی فائدہ بخش ہے، اور اگر یہ مقاصد نہیں ہے تو پھر انسان نقصان اٹھاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ہم سے سب سے زیادہ کس بات کا ڈر ہے؟ فآخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلسان نفسہ ثم قال ھذا۔ وہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ثقفی کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کو کس بات کا زیادہ ڈر ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا، اس سے مجھے زیادہ ڈر ہے کہ اس زبان کی آفتوں کی وجہ سے تم کہیں مصیبتوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو انسان کے جسم کے تمام اعضاء جھک کر زبان سے کہتے ہیں، اتق اللہ فینا فإنما نحن بک فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا۔ انسان کا بدن، اس کے سارے اعضاء انسان کی زبان سے ہم کلام ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تجھ سے متعلق ہیں، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یہ تمام انسانی جسم کے اعضاء زبان سے کہتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو ترمذی شریف میں بیان کیا گیا۔ خاموشی نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ من نجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے؟
تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، تم اپنی زبان کو بری باتوں سے روکے رکھو، ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ حضور علیہ السلام حضرت عقبہ بن عامر کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ تم اپنی زبان کو بری باتوں سے روکے رکھو، اور تمہیں چاہیے کہ تمہارا گھر تم پر کشادہ ہو اور تو اپنے گناہوں پر رویا کر۔ یہ 3 باتیں بڑی اہم ہیں کہ زبان کو بری باتوں سے روکے رکھو، اپنے گھر کو اپنے اوپر کشادہ کر لو، مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر میں زیادہ سے زیادہ قیام کیا کرو، باہر نہیں نکلو گے تو پھر گناہوں میں بھی کمی آئے گی اور زبان کا استعمال بھی ذرا کم ہوگا۔ اور تیسری کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس پہ رویا کرو۔ یہ حدیث پاک بھی ترمذی شریف میں ابواب الزہد میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کتاب الرقاق کی، کہ جو مجھے اس کی ضمانت دے جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، 2 جبڑوں کے درمیان یعنی زبان اور 2 ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، جو ان 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو حاضرین محترم، انسان کی زبان اور انسان کی شرمگاہ یہ انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے، اور اگر انسان ان پر کنٹرول حاصل کر لے تو پھر انسان کا جنت میں جانا وہ ممکن ہو سکتا ہے، بڑی آسانی سے وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ خاموشی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، میں تجھے ایسی بات نہ بتاؤں جو نہایت کم وزن اور ہلکی ہیں، یعنی میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں یا ایسی باتیں بتاتا ہوں جو ہیں تو کم وزن اور ہلکی ہیں لیکن اعمال کے ترازو میں بڑی بھاری ہیں۔ حضرت ابو ذر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طول الصمت وحسن الخلق فوالذی نفسی بیدہ ما عمل الخلائق بمثلہما۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ طویل خاموشی اور خوش خلقی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان 2 خصلتوں سے بہتر مخلوق کے لیے کوئی کام نہیں۔ 2 چیزیں کیا ہیں؟ طویل خاموشی، یعنی لمبے عرصے تک آپ خاموش رہیں، اور خوش خلقی۔ اب خاموش رہنا یہ ہلکی چیز ہے، اور حسن خلق، خوش خلقی جسے کہا کہ یہ بھی وہ چیز ہے کہ جو نامہ اعمال میں بڑی بھاری چیز ہے۔ خوش خلقی، خوش گفتار ہونا، اپنے اخلاق کو بہتر بنانا اور اپنے زبان کے اوپر کنٹرول اور ضبط رکھنا، یہ وہ اعمال ہیں جس سے انسان کا نامہ اعمال بھرتا ہے۔ اسی طرح حضرت صفوان بن سلیم سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الا اخبرکم بایسر العبادہ واہونھا علی البدن الصمت وحسن الخلق۔ یہ حدیث پاک امام منذری نے الترغیب والترہیب میں بیان کی ہے، اور حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسی عبادت نہ بتاؤں جو سب سے زیادہ آسان اور بدن پر زیادہ ہلکی پھلکی ہے؟ فرمایا حضور علیہ السلام نے وہ خاموشی اور اچھے اخلاق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ ذکر الہی کے بغیر کثرت کلام دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے اپنی جامع میں بیان کیا، ابواب الزہد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔
حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان خاموش ہو گئے، کسی نے جواب نہیں دیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی جواب دیا اور فرمایا ہوا حفظ اللسان، وہ زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو عمل بڑا پسندیدہ ہے کہ انسان کو اپنی زبان کی حفاظت کرنا آ جائے۔ زبان کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ اس زبان سے آپ کوئی ایسی لغو فضول بات نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی انسان کو ملے۔ عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مقام الرجل للصمت افضل من عبادت 60 سنۃ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرد کا خاموش رہنا اور خاموشی پر ثابت قدم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ حدیث پاک امام بہقی نے شعب الایمان میں بیان کی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں کہ الصمت ارفع العبادہ، خاموشی سب سے اونچی عبادت ہے۔ اس کو امام دیلمی نے الفردوس بمعصور الخطاب میں بیان کیا۔ یہ وہ چند احادیث ہیں معزز حاضرین و سامعین جس سے کم گویائی اور خاموش رہنے کی ہمیں فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں زبان کی کئی آفتوں کا ذکر کیا ہے اور بچاؤ کی کچھ تدابیر کا ذکر کیا ہے۔ میں یہاں چند ایک چیزیں احیاء علوم الدین سے جسے امام غزالی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ زبان کی وہ کون کون سی آفتیں ہیں ان کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ وہاں لکھا ہے کہ بعد بزرگ صالحین، ہمارے اسلاف سے یہ بات مروی ہے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ اے لوگو، جیسے تم کلام سیکھتے ہو اسی طرح خاموشی بھی سیکھو۔ بڑی اہم بات ہے کہ اے لوگو، جس طرح تم کلام سیکھتے ہو، بول چال سیکھنے کے لیے کوشش کرتے ہو، اسی طرح خاموش رہنا بھی سیکھو۔ اس کی ٹریننگ حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور انسان کو اگر خاموش رہنے کی ٹریننگ ہو جائے تو وہ بہت ساری مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ اگر تمہیں کلام ہدایت دیتا ہے تو سکوت تمہیں بچاتا ہے، یعنی خاموش رہنا انسان کو بہت زیادہ آفتوں سے بچاتا ہے۔ اور خاموشی میں انسان کے لیے دو خصلتیں ہیں۔ جو تم سے زیادہ جاہل ہے تم اس کو جہالت سے باز رکھ سکو گے، یعنی خاموش رہے تو جاہل آدمی آپ کے ساتھ زیادہ بدتمیزی نہیں کرے گا، اور جو تجھ سے زیادہ عالم ہے اس سے سیکھ سکو گے۔ خاموش رہو گے، عالم گفتگو کرے گا، اس عالم کی گفتگو سے انسان کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اس چیز کو امام غزالی احیاء علوم الدین میں بیان کرتے ہیں۔ ایک یہاں پہ میں ایک اہم روایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کرنا چاہوں گا، جسے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کو اوندھے منہ دوزخ میں گرانے والی چیز اس سے اپنی زبان سے کاٹی ہوئی کھیتی ہے، یعنی دوزخ میں گرانے والی چیز جو ہے وہ انسان کی زبان ہے، اور یہ انسان کو دوزخ تک لے کے چلی جاتی۔ اب یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بے مقصد گفتگو اور فضول کلام اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، اور انسان کو بے مقصد اور فضول کلام سے پرہیز ہی بہتر ہے۔ اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے مفہوم ہم پر واضح ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نقل کرتے ہیں، جسے سنن ابن ماجہ میں بیان کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے،
کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جو بات کام کی نہ ہو اسے چھوڑ دے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کسی انسان کے اندر کہ جو بات کام کی نہیں ہے اس سے دور ہو جائے، کنارہ کش ہو جائے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ اسی طرح حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی حکمت کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس بات کا علم ہو جائے میں وہ نہیں پوچھتا اور بے مقصد بات نہیں کرتا۔ لقمان حکیم معروف ہیں اپنی حکمت اور دانائی کی وجہ سے، تو ان کی حکمت و دانائی کا راز پوچھا گیا تو انہوں نے وضاحت کی کہ جو بات مجھے معلوم ہو جائے پھر میں اس کا کسی سے ذکر نہیں کرتا، نہیں پوچھتا اور بے مقصد بات بھی نہیں کرتا۔ تو جب انسان بے مقصد بات سے باز آ جائے تو پھر انسان حکمت و دانا کا پیکر بن جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ حضرت حسن علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی گفتگو زیادہ ہو اس کا جھوٹ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی جو زیادہ گفتگو کرنے والا ہے تو امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اس کلام کے اندر جھوٹ کو بھی مکس کرے گا۔ تو جھوٹ سے بچنے کا راستہ ہے کہ انسان ضروری کلام کرے اور زیادہ فضول اور لغو کلام سے پرہیز کرے۔ اس سے انسان کے جھوٹ بولنے کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ قرآن پاک کا فرمان، اللہ رب العزت نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان منہ سے کوئی بات نہیں کہنے پاتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان لکھنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، لکھنے والا تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ ادھر انسان کی زبان سے بات نکلتی ہے، ادھر لکھنے والا اسے لکھ لیتا ہے۔ یہ سورہ قاف کی آیت نمبر 18 میں فرمایا گیا۔ یہاں پہ یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ ایک روایت حضرت عمران بن حطان علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اس حال میں کہ وہ مسجد میں سیاہ چادر لپیٹے تنہا بیٹھے تھے۔ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت عمران بن حطان، اور بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر مسجد میں تھے اور سیاہ چادر لپیٹ کر تنہا بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ابو ذر یہ تنہائی کیسی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے الوحدۃ خیر من جلیس السوء والجلیس الصالح خیر من الوحدۃ واملأ الخیر خیر من السکوت والسکوت خیر من املاء الشر۔ یہ مستدرک میں امام حاکم بیان کرتے ہیں، اور امام حاکم کی یہ حدیث پاک مستدرک میں حدیث نمبر ہے 5466۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرمان میں کیا فرمایا کہ تنہائی برے ہم نشین سے بہتر ہے اور نیک ہم نشین تنہائی سے بہتر ہے، بھلائی کا سکھانا خاموشی سے بہتر ہے اور برائی کی تعلیم سے خاموشی بہتر ہے۔ یعنی اگر آپ کا ہم نشین برا ہے تو پھر تنہائی بہتر ہے، اور ہم نشین اچھا ہے تو پھر ہم نشین کی ہم نشینی اچھی ہے۔ اور اگر آپ بھلائی کی بات کر رہے ہیں اور بھلائی سکھا رہے ہیں تو بھلائی کا سکھانا بہتر ہے، اور اگر برائی کی تعلیم دے رہے ہیں اور برائی آپ کے زبان سے صادر ہو رہی ہے تو پھر خاموشی بہتر ہے۔ سفیان بن عیینہ علیہ الرحمہ کسی اہل معرفت کا قول بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا الصمت زین للعالم وستر للجاہل، کہ خاموشی عالم کے لیے زینت ہے اور جاہل کے لیے پردہ ہے، کہ جب تک جاہل خاموش رہتا ہے اس کا عیب، اس کی جہالت دوسروں پر ظاہر نہیں ہوتی، اور عالم جب خاموشی اختیار کرتا ہے تو اس کی عزت میں ہی اضافہ ہوتا ہے، یہ اس کی زینت ہے، اور جاہل کی جہالت کو چھپاتی ہے خاموشی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے
کہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ترک الکذب وہو باطل بنی لہ فی ربد الجنہ، کہ جس نے جھوٹ جو کہ باطل ہے جھگڑا کے وقت چھوڑ دیا اس کے لیے بہشت کے کنارے پر مکان بنایا جائے گا۔ ومن ترک المراح وہو محق بنی لہ فی وسطہا، اور جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ترک کر دے اس کے لیے جنت کے درمیان مکان بنایا جائے گا۔ ومن حسن خلقہ بنی لہ فی اعلاہا، اور جو اپنے اخلاق کو سنوار لے اس کے لیے جنت کے بلند ترین جگہ پر محل تعمیر کیا جائے گا۔ تو حسن اخلاق ایسی چیز ہے جس سے انسان کے لیے جنت میں محل تیار ہوتا ہے، اور یہ حدیث پاک امام ترمذی نے اپنی جامع الصحیح میں اس کو بیان کیا ہے، ابواب البر والصلہ میں، اور حدیث نمبر ہے 1953۔ ایک جو بڑا اہم مسئلہ ہمارے معاشرے کی برائی کا ہے وہ ہے جھگڑا کرنا، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں انوالو ہو جانا، تھوڑی سی بات ہوئی تو آپ نے جھگڑا بڑھا لیا، یہ بات بھی مناسب نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصیم، کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ سخت ناپسند ہے جو بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے، جھگڑالو آدمی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو انسان کوشش کرے کہ جتنا وہ جھگڑے سے بچ سکے اتنا ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اس وقت کو وہ ذکر اذکار میں، درود شریف میں اور ذکر و فکر میں، غور و فکر میں لگائے گا تو اس کو زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ایک اور اہم بات کے بعد لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو بڑے پرتکلف انداز میں گفتگو کرتے ہیں اور الفاظ کو چبا چبا کر بولتے ہیں اور دوسروں پہ ایک امپریشن چھوڑنے کی بات کرتے ہیں اور دوسروں کو اپنے کلام کے ذریعے متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو بھی منع کیا گیا ہے۔ حضرت عمرو بن سعد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سیکون قوم یأکلون السنتہم کما یأکل البقر من الارض، کہ عنقریب ایک ایسی قوم آئے گی جو اپنے کلام کو ایسے چبائے گی جس طرح گائے زمین سے گھاس کو چباتی ہے۔ تو الفاظ کو چبا چبا کر بولنا اس چیز کو منع فرمایا گیا ہے اور یہ ناپسندیدہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا۔ ایک اور جو بڑی اہم مسئلہ ہے ہمارے احباب میں اور ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے کہ تھوڑی سی بات ہوئی اور بد کلامی اور گالم گلوچ شروع ہو جاتا ہے۔ بد کلامی اور گالم گلوچ پہ اتر آنا یہ صاحب ایمان شخص کو زیب نہیں دیتا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے کہ جو بد کلامی کرتا ہے، فحش کلامی کرتا ہے، اس پر جنت کا داخلہ حرام ہے۔ یہ الفردوس بماسور الخطاب میں امام دہلوی نے بیان کیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمرو اس کے راوی ہیں الجنت حرام علی کل فاحش ان یدخلہا، کہ فحش کلامی کرنے والا، بد کلامی کرنے والا جنت میں داخلہ اس کا حرام ہے۔ تو ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا کہ کہیں ہم بد کلامی تو نہیں کرتے گفتگو کے اندر اور فحش کلامی کا شکار تو نہیں ہیں، اور اس اپنی قبیح عادت کی وجہ سے کہیں ہم جنت سے دور تو نہیں ہو رہے اور اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ تو نہیں بن رہے اپنی بد کلامی کی وجہ سے۔ بعض لوگوں کے اندر ایک اور بڑی اہم خرابی ہمیں نظر آتی ہے، وہ ہر وقت دوسروں پر لعن طعن کرتے رہتے ہیں، لعنت بیچتے رہتے ہیں۔ یہ بھی کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور یہ بات سمجھنے والی ہے کہ صرف انسان پر ہی نہیں، حیوانات، جمادات، انسان، ان سب پر لعنت بھیجنا انتہائی قابل مذمت کام ہے۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان المؤمن لیس باللعان، یہ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے کہ مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔
لان تان کرنا اور ہر وقت جو ہے دوسروں پر لعنت بھیجتے رہنا، یہ ایک مومن کو زیب نہیں دیتا، اس کو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ بعض احباب شعر گوئی میں اور فضول قسم کے شعروں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور اس چیز کو بھی منع کیا گیا ہے کہ جو ایسے اشعار جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، اور جو مجازی عشق کی بات کرنے والے اشعار ہیں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور حکمت والے اشعار کو تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اس کی تعریف کی ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ ان من الشعر لحکمۃ، ابن ماجہ میں موجود ہے یہ حدیث پاک کتاب الادب باب الشعر میں، کہ بے شک بعد حکمت پر مبنی اشعار ہوتے ہیں۔ تو حکمت پر مبنی اگر شعر ہے تو اس کی اجازت ہے۔ اور حضرت براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسان بن ثابت کے لیے فرمایا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حسان بن ثابت سے، احجہم او حاجہم وجبریل معک۔ یہ حدیث پاک بخاری میں موجود ہے کہ اے حسان بن ثابت، ان کفار و مشرکین کی حجو کرو اور جبرائیل بھی تمہارے ساتھ ہے۔ تو ایسا کلام جو ہے بعد کلام حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اور اس حکمت پر مبنی شعر میں کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن دوسرے اشعار جو مجازی عشق کی بات کرتے ہیں، جس کے اندر فوش کلامی ہوتی ہے، لفاظی ہوتی ہے، دنیا آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے اوائڈ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ بعد احباب کی ایک اور بڑی کبھی عادت ہوتی ہے کہ وہ کثرت سے طنز و مزاح کرنے والے ہوتے ہیں۔ طنز کرتے رہنا، مذاق اڑاتے رہنا، ہر کسی کا تمسخر اڑاتے رہنا، یہ بات بھی اتنی پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور اس سے انسان کے دل میں بغض پیدا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے انسان کی ہیبت اور وقار ختم ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی ہیبت اور وقار برقرار رہے تو اسے اپنے ہنسنے پر قابو پانا ہوگا۔ ہنسنا، بے جا ہنسنا اور طنز اور مذاق کرتے رہنا، یہ انسان کی قدر و قیمت دوسروں کی نگاہ میں گرا دیتا ہے۔ اب یہاں پہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیان کردہ ایک روایت آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا امت محمد واللہ لو تعلمون ما اعلم لبقیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا۔ عائشہ صدیقہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک بیان کی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اے امت محمدیہ، اگر تم جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم ضرور زیادہ روتے اور ضرور تم بہت کم ہنستے۔ یعنی تمہارا ہنسنا اس لیے ہے کہ تم جانتے کچھ نہیں اپنی آخرت کے بارے میں، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، اپنے عیوب کے بارے میں۔ اگر تمہیں حقیقت معلوم ہو جاتی تو تمہارا ہنسنا کم ہو جاتا۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا۔ تو ہمیں غور کرنا ہوگا کہ یہ ہر وقت ٹھٹھا مذاق کرتے رہنا، دوسروں کا تمسخر اڑاتے رہنا، دوسروں پر طعن و تشنیع کے فکرے کستے رہنا، یہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، انسان کو بے اوقات اور بے توقیر کر دیتا ہے۔ اس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ایک ہے کہ ایسا طنز اور مزاح کرنا جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، لیکن اگر کسی کی دلجوئی کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دی جائے تو ایسے مزاح کی اجازت بھی ہمیں ملتی ہے اور اس کا جواز بھی ملتا ہے۔ چنانچہ میں اس حوالے سے یہ عرض کروں گا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بوڑھی عورت سے فرمایا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی
اس پہ وہ رونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس دن بوڑھی نہیں ہوگی، جوان ہو جاؤ گی۔ تو اس طرح کا مزہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہے کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے، دل جوئی کے لیے اگر آپ ایسی بات کرتے ہیں تو اس کی اجازت موجود ہے، لیکن ایسی دل آزاری کرنے والا طنز و مزاح کرنا، تمسخر اڑانا اور دوسرے کو دوسروں کے سامنے بے عزت اور بے توقیر کرنا، اس کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ اس کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اب میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو انسان تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور دوسروں کی توہین کرتے ہیں، ان کا استہزاء کرتے ہیں، ان کے عیوب و نقائص کو بیان کرتے ہیں، اس کو منع کیا گیا ہے۔ اور قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہر ایک کے سامنے اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، سو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ ان گناہوں اور جرموں سے خوف زدہ ہوں گے جو اس اعمال نامے میں درج ہوں گے، اور کہیں گے ہائے ہلاکت، اس اعمال نامہ کو کیا ہوا ہے؟ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی بات، مگر اس نے ہر بات کو شمار کر لیا ہے، اور وہ جو کچھ کرتے رہے تھے اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں فرمائے گا۔ تو دوستان محترم، انسان کا نامہ اعمال اس کے اندر ہر وقت لکھا جا رہا ہے، تو کسی کا مذاق اڑانا، اپنے نامہ اعمال کو بھرنا ہے، اور پھر اس پہ انسان کو پشیمانی ہوگی، وہ افسوس کرے گا، مگر انسان کے ہاتھ میں وقت نہیں ہوگا۔ تو تمسخر، مذاق اڑانے سے اللہ رب العزت نے بھی منع فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی قوم کسی کا مذاق نہ اڑائے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ انسان پھر پچھتائے گا، اور پچھتانے پر پھر انسان اپنے اس عمل کو بدل نہیں پائے گا، اس لیے منع فرمایا گیا۔ معزز حاضرین و سامعین، ہمارے معاشرے کی ایک اور برائی جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے راز کو افشا کر دینا۔ کسی کا راز ہمیں معلوم ہوا تو ہم اسے اپنے تک نہیں رکھتے، بلکہ اسے ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اس چیز کو بھی منع فرمایا گیا ہے، اور راز افشا کرنا یہ بہت بری بات ہے۔ حضرت ابن ابی دنیا علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں کہ ابن شہاب نے فرمایا الحدیث بینکم امانہ، کہ گفتگو تمہارے درمیان امانت ہے۔ کسی کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوئی، آپس میں آپ نے گفتگو کی اور وہ گفتگو آپ نے آگے نقل کر دی، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ دو اشخاص کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ایک امانت ہے، اور اس امانت کو دوسرے کی اجازت کے بغیر آگے کسی کے سامنے کرنا یہ بہت زیادہ خرابی کا باعث بنتا ہے، اس لیے اسے منع فرمایا گیا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے بھائی کا راز بیان کرنا خیانت ہے، یعنی بددیانتی ہے کہ کسی نے اپنا راز آپ کو بتا دیا اور آپ اسے دوسروں کو بتاتے پھرتے ہیں، یہ بات نامناسب ہے، اس کو منع فرمایا گیا۔ ہمارے معاشرے کے اندر وعدہ خلافی اور وعدے کی پاسداری نہ کرنا یہ بھی ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے، اور وعدہ خلافی دراصل منافقت کی ایک علامت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدے پورے کرو۔ تو اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو پورا کرنے کا حکم ہمیں قرآن پاک میں ملا ہے، مگر وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو۔ ہمارے معاشرے میں روزانہ ہم عہد کرتے ہیں، نہ اللہ سے اپنے عہد کو نبھاتے ہیں، نہ اللہ کی مخلوق سے کیے ہوئے عہد کو نبھاتے ہیں۔ یہ بات بہت نامناسب ہے اگر ہم اپنے وعدہ خلافی کرتے ہیں تو۔ حضرت عبداللہ بن ابو الحمصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بعثت سے پہلے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی چیز خریدی،
حضرت عبداللہ بن ابو الحمصہ بیان فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے میں نے بیان کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی اور اس کی قیمت کچھ میری طرف باقی رہ گئی، میں نے وعدہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسی جگہ لا کر آپ کو دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بھول گیا اور 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہیں موجود پایا، تو جب مجھے دیکھا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جوان، تم نے مجھے تکلیف دی ہے، میں 3 دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل دیکھیے کہ وعدہ کیا کہ میں یہاں موجود رہوں گا، تو 3 دن تک وہاں موجود رہے، اس کے آنے کا انتظار کرتے رہے، اور یہ بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ہم اپنے وعدوں کی کتنی پاسداری کرتے ہیں، اور وعدہ خلافی ہمارا تو معمول کا کام ہے۔ ہمیں سبق سیکھنا ہے نبی پاک علیہ السلام سے، اور اپنے اعمال کو اس طرف لانا ہے کہ ہم وعدہ خلافی کی طرف نہ آئیں، اور زبان سے ایسی بات نہ نکالیں، یعنی زبان خاموش رہے، وعدہ نہ کریں اگر پورا نہیں کر سکتے، اور کسی کے ساتھ اگر وعدہ کیا ہے تو پھر اس کو نبھانا ہوگا۔ ہمارے معاشرے کی ایک اور بڑی خرابی وہ ہے جھوٹ بولنا، کذب بیانی، جھوٹ بات کرنا، جھوٹی بات کرنا اور غلط بیانی کرنا، یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی خرابی ہے۔ اور جھوٹ بولنا آپ کو معلوم ہے کہ انتہائی کبیرہ فعل ہے، بہت بری حرکت ہے، اور جھوٹ انسان ایک جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے 100 جھوٹ انسان کو بولنے پڑتے ہیں۔ اس چیز کو منع کیا گیا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تاجدار کائنات فرما رہے ہیں کہ سچ کو لازم پکڑو، بے شک سچ نیکی کا راستہ ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جو آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور اس کا قصد کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، کہ جھوٹ سے اجتناب کرو، بے شک جھوٹ گناہ کا راستہ دکھاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک جامع ترمذی میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 اشخاص ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بات نہیں فرمائے گا۔ پہلا وہ شخص جو ہر نیکی کا احسان جتلاتا ہے، دوسرا وہ جو جھوٹی قسم کھا کر سامان فروخت کرتا ہے، اور تیسرا وہ جو اپنے کپڑوں کو تکبرانہ انداز میں ٹخنوں کے نیچے لٹکاتا ہے۔ یہ 3 وہ لوگ ہیں جن سے اللہ رب العزت کلام نہیں فرمائے گا۔ کون کون سا شخص؟ جو اپنا نیکی کر کے احسان جتلاتا ہے، جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچتا ہے، اور جو تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے لٹکائے پھرتا ہے۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم کی ہے کتاب الایمان میں، اور حدیث نمبر ہے 106۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کیسا کام ہے اور اس سے انسان کو کتنا بچنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں غیبت اور چغلی یہ ہمارے معاشرے کا وتیرہ بن کے رہ گیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت اور چغلی کرنے سے منع فرمایا ہے، اور قرآن پاک کے بھی واضح احکامات اس حوالے سے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ غیبت معزز حاضرین کیا ہوتی ہے کہ اپنے کسی بھائی کی عدم موجودگی میں، غیر موجودگی میں اس کا آپ ایسا عیب بیان کریں جو اسے ناپسندیدہ ہو،
یعنی اس کی موجودگی میں آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے، اور اس کی عدم موجودگی میں، غیر حاضری میں آپ دوسروں کے سامنے اس کے اس نقص اور عیب کو بیان کرتے رہیں، یہ غیبت کہلاتی ہے اور غیبت سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکرو کا اخاک بما یکرہ، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرو جس کا ذکر اس کو ناپسند ہو۔ تو خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے غیبت کی ڈیفائن کر دی، بتا دیا کہ ایسی بات کا ذکر کرنا جسے آپ اپنے بھائی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، وہ اسے ناپسند کرتا ہے، اسے غیبت کہا گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر میرے بھائی میں وہ عیب ہو جس کا میں ذکر کروں؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کان فیہ ما تقول قد اغتبتہ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، کہ اگر تم نے وہ عیب بیان کیا جو اس میں ہے تبھی تو تم نے اس کی غیبت کی ہے، اور اگر وہ عیب بیان کیا ہے جو اس میں نہیں تو پھر تم نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ آج غور و خوض کرنا ہوگا کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پر دوسروں کی غیبت اور بہتان لگانے سے باز نہیں آتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع کیا ہے، اور یہ حدیث پاک جو میں نے عرض کی یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، اور حدیث نمبر ہے 2599، جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے غیبت سے منع کیا اور بہتان سے منع کیا۔ اور ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم ہر وقت اس سے باہر کیسے آ سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے سورہ الحجرات اس کی آیت نمبر 12 میں غیبت کرنے سے منع فرمایا۔ حکم ہوتا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور کسی کے عیبوں اور رازوں کی، یعنی کسی شخص کے عیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کرو، اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس سے نفرت کرتے ہو۔ تو جب مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے نفرت کرتے ہو تو غیبت ایسی ہی چیز ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کروائی گئی تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ ان کے ساتھ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچتے تھے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل امین نے عرض کی، یہ ایسے آدمی ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے اور ان کی بے عزتی کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں، اس غیبت کرنے کی وجہ سے یہ اپنے سینوں کو اور اپنے چہروں کو نوچتے ہیں تانبے کے ناخنوں سے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کی شب اس کا ملاحظہ کیا۔ اسی طرح حضرت عطا ابن رباح بن ابی رباح بیان کرتے ہیں کہ غیبت سے توبہ ہو سکتی ہے؟ یعنی حضرت عطا بن ابی رباح سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ غیبت سے توبہ ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس شخص کے پاس جاؤ جس کی غیبت کی ہے، اس سے کہو کہ میں نے جو کچھ کہا وہ جھوٹ ہے، میں نے تجھ پر زیادتی کی اور گناہ کیا، اگر چاہو تو اپنا حق لے لو اور چاہو تو معاف کر دو۔ یعنی غیبت کسی کی ہے تو پھر جا کے پرسنلی اس سے ملاقات کرنا پڑے گی اور اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ یہ وہ غیبت کی صورتحال ہے۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ چغل خوری کرنا، کسی کی بات کسی دوسرے کے پاس جا کے کرنا، پوشیدہ بات کو ظاہر کرنا اور اس سے پردہ اٹھانا، جس کو ظاہر کرنا ناپسندیدہ ہوتا ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ قرآن نے کہا، اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ،
جو بد مزاج اور درست خو ہیں ان کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ جو بد مزاج اور تند خو ہیں ان کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ بد اصل بھی ہیں، تو چغل خوری سے منع کیا گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حماد بن سلمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے غلام بیچا اور خریدار سے کہا، یہ بڑی اہم بات ہے جسے امام غزالی نے نقل کیا ہے، کہ ایک شخص نے غلام بیچا اور خریدار سے کہا کہ میں اس میں چغل خوری کے علاوہ اور کوئی عیب نہیں پاتا۔ اس بندے نے غلام خرید لیا، غلام چند دن خاموش رہا، پھر اپنے مالک کی بیوی سے ایک دن کہنے لگا کہ آقا تجھے پسند نہیں کرتا، وہ دوسری عورت لانا چاہتا ہے۔ یہ اس نے اس عورت سے کہا تو ایسا کرو کہ جب تمہارا خامن سو رہا ہو تو جب وہ سو رہا ہو تو اس کے بال گدی سے کچھ بال اتار کر میرے پاس لاؤ تاکہ میں کوئی منتر کر دوں اور وہ تم سے محبت کرنے لگ جائے اور اس کام سے باز ہو جائے۔ عورت اس بات پر رضامند ہو گئی۔ دوسری طرف اسی غلام نے مالک سے کہا کہ آپ کی بیوی کسی اور کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں اور وہ آپ کو قتل کرنا چاہتی ہے، آپ جھوٹ موٹ کے سو جائیں تو آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ مالک سو گیا اور جب اس کی بیوی اس طرح لے کر آئی تو اس نے سوچا کہ یہ شاید مجھے قتل کرنے آئی ہے، تو انہوں نے اٹھ کے اس کو بیوی کو قتل کر دیا، اور بعد میں بیوی کے گھر والے آئے، انہوں نے اس شوہر کو قتل کر دیا۔ تو یہ چغل خوری انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے، اور اس سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور یہ ساری وہ آفتیں ہیں جو زبان کی آفتیں ہیں، جو زبان انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ بعض احباب اور دوستوں میں اور بعض انسانوں میں دوغلا پن ہوتا ہے، ان کی پرسنالٹی ڈبل فیسڈ ہوتی ہے، وہ دو رخے ہوتے ہیں، تو رخی کو بھی منع کیا گیا۔ کسی نے کہا کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ یہ جو دو رخا پن ہے یہ بہت بری چیز ہے، اور انسان اس کی وجہ سے بہت زیادہ مصائب آلام کا اور اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کسی طرح کی کسی پوزیشن پہ نہیں رہتا، بلکہ وہ گر جاتا ہے مقام سے۔ حضرت عمار بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان لہ وجہان فی الدنیا کان لہ یوم القیامت لسانان من نار۔ یہ حدیث پاک سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ وہ شخص جو دنیا میں دو منہ رکھے یعنی دوغلا پن رکھتا ہو تو قیامت کے روز اس کی آگ کی دو زبانیں ہوں گی، یعنی دوغلا پن کی وجہ سے، دو رخا پن کی وجہ سے آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان من شر الناس عند اللہ یوم القیامہ ذو الوجہین، کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین آدمی وہ ہے جس کے دو منہ ہوں، یعنی ایک کے ساتھ اور بات، دوسرے کے ساتھ اور بات کرنے والا۔ ادھر جائے تو کہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، دوسرے فریق کے پاس جائے تو کہے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ جو دو رخا پن ہے، یہ جو دوغلا پن ہے، اسے ناپسند کیا گیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ یہ حدیث پاک جو میں نے عرض کی یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے اور حدیث نمبر ہے 2025۔ ہمارے معاشرے میں ایک اور مرض جو ہمارے معاشرے کو لاحق ہے وہ ہے فلیٹرنگ، بٹرنگ، خوشامد کرنا، دوسروں کی چاپلوسی کرنا۔ اس چیز کو بھی منع کیا گیا ہے، اور خوشامد کے اندر بہت زیادہ آفتیں پوشیدہ ہیں، اور اس میں جو سب سے پہلی آفت ہے خوشامد میں کہ انسان کسی کی حد سے بڑھ کے تعریف کرتا ہے،
وہ اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے اور اس کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو اس بات کے کرنے سے بھی انسان اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں گر کے رہ جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب فاسق کی تعریف کی جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور اس کے غضب سے یعنی عرش ہلتا ہے۔ یعنی جب آپ فاسق کی تعریف کریں، خوشامد کریں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت سوال کرتے رہتے ہیں، تو کثرت سوال سے بھی منع کیا گیا کہ انسان ہر وقت سوال کرنے سے گریز کرے، کیونکہ زیادہ سوال کرنا بھی انسان کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ میں آخر میں اپنی گفتگو کے آخر میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر کروں گا جسے قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ان کا اکٹھا سفر ہوا، اور خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہیں تو مجھ سے کسی چیز کی بابت سوال نہ کرنا یہاں تک کہ میں خود آپ سے ذکر کروں گا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے کشتی توڑنے سے متعلق سوال کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس پر اعتراض کیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت پیش کی، اور اس کا ارشاد ہے قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ میری بھول پر میری گرفت نہ کریں اور میرے اس معاملے میں مجھ سے زیادہ مشکل میں مجھے نہ ڈالیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے پھر صبر نہ ہو سکا تو آپ نے تیسری بار سوال کیا، تو پھر خضر علیہ السلام نے جواب دیا اور فرمایا قال ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت سے آگاہ کیے دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کثرت سے سوال کرنا بھی انسان کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے، جب بہت ضروری نہ ہو اس وقت تک کثرت سے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں زبان کی آفتوں سے محفوظ رکھے اور خاموشی اور کم گوئی کو اپنی زندگی کی عادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔